السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بڑا امپورٹنٹ دن تھا آج, بٹ انفارچونیٹلی ایک دفعہ پھر اس جوڈیشل سسٹم نے جو ہے وہ انصاف کا ساتھ نہیں دیا. یہ کہتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن جو حقائق ہیں وہ ہیں. 8 اگست 2025 کو جو ہے وہ خان صاحب 8 اگست 2023 کو خان صاحب گرفتار ہوئے تھے, اور آج جو ہے وہ 25 اگست 2023 ہو گیا. پاکستان کا کوئی بھی وکیل یا جو بھی بندہ اس جوڈیشل نظام کو یا عدالتی نظام کو سمجھتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کسی بھی بیلیبل اوفینس میں اتنے دن بندہ اندر نہیں رہ سکتا. یہ اٹس جسٹ لائک اے فن. آئی مین ایسا ہوا ہی نہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں, کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ بیلیبل اوفینس ہے جس کی امپریزنمنٹ جو ہے وہ 3 ایئرز ہے. اس میں نارملی اس طرح کی بیلز جو ہیں وہ کنفرم ہو جاتی ہیں اگر پری ایئرس بیل دی ہو, لیکن کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ 20-30 پیجز کا فیصلہ لکھوایا جاتا ہے, اور لکھوانے کے بعد اگلے آدھے گھنٹے میں بندہ جو گرفتار ہو جاتا ہے. چلے اینی ویز ہم اس پہ نہیں آتے. آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہمارے عزت مآب جناب چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایک بات کہی ہے کہ جاؤ, میں رہا نہیں کرتا خان کو, جو کرنا ہے کر لو. یہ بات رپورٹ ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ بات رپورٹ ہوئی ہے, اور کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی عدالت میں بیٹھا ہوا جج یہ بات کہے, اس کا مطلب بہت شدت والی چیزیں ہیں اس کے پیچھے, اور معاملات جو ہیں وہ کافی سنگینی اختیار کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیف صاحب اٹھ کے اندر چلے گئے, اور پھر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس عدالت میں پھر نعرے بازی ہوئی, شیم کے نعرے لگے, فکسڈ میچ کے نعرے لگے, اور بہت کچھ ہوا. کیونکہ وکلا کو غصہ تھا, پھر وہ لطیف کھوسا والا معاملہ آ گیا, آدھا پونا گھنٹہ لفٹ بند رہی, سفوکیشن ہو گئی. آپ گرمی کے ٹائم میں دیکھیں, آپ وہ بیچارہ بوڑھا بندہ ہے, ساتھ اس کے 8-10 بندے اور بھی تھے. تو یہ سب ہوا. پھر اس کے بعد وکلا کے اندر اپنا ایک اگریشن ہوتا ہے, گرمی میں کالا کوٹ پہن کے ہم آلریڈی بہت غصے میں ہوتے ہیں, تو یہ ایک اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو جو ہے وہ, میں نے عذرائے تفنن بات کی ہے, ویسے یونیفارم ہے ہمارا, ظاہر ہے وہ اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ میں تو ابھی ہم کچھ دیر پہلے دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے جو عزت مآب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, ان کے جو لیکچرز ہیں, ان کا جو کورٹ کا ڈیکرم ہے, اس کو جو ہے یونیورسٹیز میں پڑھایا جانا چاہیے, اور کالجز میں جو ہے وہ چیف صاحب کا ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ پڑھائی جانی چاہیے. بلکہ میں تو جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ لاء پڑھایا جاتا ہے, جہاں پہ لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں پہ چیف صاحب کو مدعو کیا جائے سزا کے طور پہ کہ جناب آئیے, ہمارے بچوں کو جو ہے وہ سزا کے طور پہ آپ تشریف لائیے, تاکہ اب یہاں پر آپ بیٹھیں اور پڑھائیں لوگوں کو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. آج جناب امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں, کیونکہ آج دن جو تھا وہ بڑا اہم تھا, انہوں نے آنا تھا اور آ کے بحث کرنی تھی, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ان کا جو جونیئر کاؤنسل ہے وہ کورٹ میں آ کر کہا کہ جناب کہ وہ بڑے صاحب بیمار ہیں امجد پرویز صاحب, اور وہ آج نہیں آ سکتے, تو اس پہ جو ہے وہ مہربانی کر کے منڈے تک کی جو ہے وہ ڈیٹ دی جائے. تو اس پہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے, لطیف کھوسا تھے, اور بھی جو دوست تھے, نیازی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے, آپ ان کو ٹائم دیں, گھنٹے ڈیٹ کا 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیں, یہ بریک کے بعد آ جائیں, جمعہ کی نماز کے بعد آ جائیں, ان کو لے آئیں, تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں. آج اس کو پلیز فائنلائز کریں, یہ آلریڈی اتنا لمبا ہو چکا ہے کہ یہ میں مطلب انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سخت زیادتی ہو رہی خان کے ساتھ, آپ نے اس کو جو ہے وہ پابند سلاسل رکھا ہوگا, اور وداؤٹ اینی تھنگ, کچھ بھی نہیں ہے نا اس کیس میں, کیس میں کچھ ہے ہی نہیں, اتنا کمزور کیس ہے یہ, اور آپ بڑی سخت زیادتی. تو اس کے بعد جو ہے وہ چیف صاحب نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں وہ آ سکتے ہیں, تو ان کے جو جونیئر کاؤنسل تھے الیکشن کمیشن کے, انہوں نے بتایا کہ جناب وہ اتنے سخت بیمار ہیں کہ وہ بیڈ سے نیچے بھی نہیں اتر سکتے. اور میں یہاں پہ آپ کو یاد کروانا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے اسی طرح ہی ہوا تھا. ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایڈیشنل سیشن جج ابلیغ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان,
انہوں نے جب جو ہے وہ خواجہ صاحب اس کیس میں پیش نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے جناب کہا تھا کہ خواجہ صاحب نہیں آئے، تو اسی دن یہ ہوا تھا، اور اسی دن خواجہ صاحب کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے خان صاحب کا یہ توشہ خانہ والا کیس تھا، اس پہ انہوں نے ججمنٹ جاری کر دی تھی 20 پیجز کی، اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ میرے پاکستانیوں کی میموری تھوڑی ویک ہے، لیکن اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہم نہیں بھولتے، اور یہ ہم سب کو یاد رہے گا کہ جو اس دن کورٹ میں ہوا تھا آج بھی سیم وہی سین تھا، لیکن چیف صاحب نے جو ہے کیونکہ اس دن خان کو پکڑنا تھا، آج خان کو ریلیز ہونا تھا، تو انہوں نے نہیں کیا، تو خیر منڈے کی اس میں ڈیٹ ہو گئی ہے۔ تو اب اس میں منڈے کی ڈیٹ ہے، اب اس میں ہمارے وکلا نے کہا کہ جناب جو ہے وہ اگر آپ اس کو منڈے تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر منڈے کو بتا دیں، اگر یہ منڈے کو نہیں آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ تو اس پہ جو ہے وہ چیف صاحب نے کہا کہ منڈے کو ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے، تو انہوں نے کہا اگر آپ نے منڈے کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے تو آج ہی کر دیجئے پھر۔ تو اس پہ جو ہے وہ چیف صاحب نے کہا کہ میں نہیں کرتا، کہ میں پہلے بھی رپیٹ کیا، دوبارہ کر رہا ہوں، جاؤ میں نہیں کرتا، جو کرنا ہے کر لو۔ تو اس کے بعد جو ہوا کورٹ میں، پھر میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے۔ تو اس پر لطیف کھوسہ جو ہیں وہ موسٹ سینئر کاؤنسل آف پاکستان لائرز میں سے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کورٹ جو ہے وہ ایز اے پروٹیسٹ چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے روسٹرم چھوڑا اور کورٹ روم سے باہر چلے گئے، یہ بھی کہہ گئے کہ میں آپ کی کورٹ میں آج کے بعد پیش نہیں ہوں گا۔ کسی بھی جج کے لیے یاد رکھیے گا، کسی بھی جج کے لیے کوئی وکیل اگر کورٹ چھوڑ کے چلا جائے تو یوں سمجھیے کہ یہ اس کے منہ پہ تھپڑ ہوتا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اتنا بڑا وکیل اتنے بڑے کیس میں وہ پیش ہو رہا ہے اور وہ یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میں کورٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس وجہ سے کہ کیونکہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کو اس کیس کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا وی لاگ جس میں ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا آج کی جو عدالتی صورتحال تھی اس کے بارے میں، اور امید کرتے ہیں کہ منڈے والے دن انشاءاللہ جو ہے وہ خان صاحب کے اس کیس میں جو ہے وہ ان کو سنا جائے گا اور اس پہ جو ہے وہ ججمنٹ دے دی جائے گی۔ اس میں سمپل ججمنٹ کیا ہونی ہے، اس کو جو ہے وہ بیل آؤٹ ہونا ہے خان صاحب نے، سمپل، اور ساتھ سیورٹی بانڈ ہوگا، دیٹس آل۔ تو بس دعا کریں اس ملک کے لیے۔ بات وہی ہے جو پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ خان اندر رہے یا خان باہر رہے، یہ میاں صاحب ملک میں رہیں یا ملک سے باہر رہیں، بات یہ ملک چلنا چاہیے، ملک کا نظام چلنا چاہیے۔ حالات جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ ہم اتنے سفوکیشن میں ہیں کہ جو ہے وہ بتانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔